وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 216 جس میں قتال کا حکم ہوا۔ اس آیت کو اب ہم جنرلی اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ آیت بہت خوبصورت ہے اور اس میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، بری لگتی ہو، ناگوار محسوس ہو، مگر اسی میں تمہارا فائدہ ہو اور سکتا ہے کوئی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے شر کا باعث ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ایک خوبصورت رول بتا دیا گیا زندگی گزارنے کا کہ بہت سی چیزیں اس زندگی میں ہمیں بری محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں غور و فکر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان بیٹھے، غور و فکر کرے، سیلف انالیسس کرے، کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے بری محسوس ہوتی ہیں۔ ایک لسٹ بنا لیں، پیپر پہ لکھ لیں کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے بری محسوس ہوتی ہیں، میرے لیے کرنا مشکل ہے، میری طبیعت پہ بھاری ہے۔ مثال کے طور پہ صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا مجھ پر بھاری ہے، ناگوار محسوس ہوتا ہے نا، اسپیشلی بچوں کو۔ اب جیسے ویسے بھی گرمیاں ہیں، راتیں چھوٹی ہیں تو فجر کی نماز بہت ارلی ہوتی ہے، تو صبح صبح جب ماما اٹھاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بہت بری محسوس ہوتی ہے بات، ہے نا۔ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو بری لگتی ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو مجھے برے لگتے ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں جو مجھے بری محسوس ہوتی ہیں، سب لکھ لیں، سیلف انالیسس کریں اپنا۔ پھر کیا کریں، ان سب چیزوں کے فائدے نوٹ کرنا شروع کریں۔ دیکھیں یہ وہ رول ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ انسان کے لیے وہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں جو اس کو ناگوار محسوس ہوتے ہیں جب ان کے فائدے اسے پتہ ہوں۔ تو ہم وہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی لسٹ بنائیں جو جو ہمیں بری محسوس ہوتی ہیں، پھر آگے ان کے فائدے لکھنا شروع کریں تو وہ کام کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں جیسے بچوں کو دودھ پینا بہت برا لگتا ہے نا، لیکن وہی ان کے لیے اچھا ہے۔ اب دودھ پینے کے فائدے لکھ لیں، پھر دودھ پینا آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا کیا ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کرنے کو، لیکن وہ ہمارے لیے شر کا باعث ہیں۔ دیر تک جاگتے رہنا رات کو، صبح دیر تک پڑے سوئے رہنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن کیا دل کرتا ہے دیر تک سوئے رہیں، صبح رات کو دیر تک جاگیں، گپ شپ لگائیں، موویز دیکھیں اور فونوں پہ لمبی لمبی گوسپ کریں، باتیں کریں، فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور سارا ٹائم کیا ہے ویسٹ، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا، کوئی اس کا ہیلدی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ وہ سب کام کرنے ہمیں اچھے لگتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے شر کا باعث ہیں۔ تو خیر اور شر کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ہمارے لیے خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اور یقین کریں کہ جو چیزیں ہمیں بہت اچھی محسوس ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے شر کا باعث ہیں، اور وہ کام جو نفس پر اور طبیعت پر بھاری اور بوجھل ہیں، یقین کریں وہی جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ وہ نفس پر بوجھل ہیں مگر نفس کو مار کر ان کاموں کو کیا جائے فائدے ذہن میں رکھ کے، آخرت کا بڑا فائدہ ذہن میں رکھ کے۔ یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کو جیسے چاہو جیو، تو یہ بالکل غلط فارمولہ ہے۔ یہ مسلمان کا فارمولہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ جان، زندگی سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اسی کی مرضی کے مطابق گزارا جائے گا، چاہے ہمیں پسند ہو چاہے نا پسند ہو۔ فائدہ دیکھیں نا کیا ہے، آخرت کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے، آخرت کا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں، جو بھی چیز زندگی میں کریں، اس میں دیکھ لیں ہمارا فائدہ اور نقصان کتنا ہے، تو وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک شعر ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
ناپسند کیا ہمیں وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر وہ کام جو وہ کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ دیکھیں وہ صدقہ کرنے کے لیے کہتا ہے، چاہے پیسے کم ہے چاہے پیسے زیادہ، مال نکالو، کس کا دل کرتا ہے اپنا مال دوسرے پہ خرچ کریں؟ اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کو دل کرتا ہے نا، دوسرے پہ خرچ کرنے کو تو نہیں دل کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ جو تھوڑا بھی ہے اس کو بھی دو، اس سے ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری طبیعت پہ بھاری محسوس ہوتی ہے دینا مال، تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت رول اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی چیز کوئی بھی کام کرنے کو دل نہ چاہے تو اس کا فائدہ سوچ لیا کریں، اور خیر اور شر ہمارے لیے کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا اس کے مطابق ہوگا، اور والدین جو ہمیں کہیں گے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں، چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے ہمیں اچھا نہ لگے۔ تو یہ ایک بہترین اور خوبصورت اصول اس آیت میں سمجھایا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔